رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی اگر آپ بستر پہ سونے کے ٹائم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا، اس لیے پیسے میں جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے، پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے۔ تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور اناج کی بوری میں سے، غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں بڑی مجبوری میں یہ اناج نکال رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا چلا جا، آئندہ یہ کام مت کرنا۔ چلا گیا۔ دوسرا دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر وہی چور چوری کرنے کے لیے آیا اور غلے میں سے اناج نکالنے لگا بوری میں سے۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دیجئے، بہت مجبوری تھی، میں نے بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تیسرے دن پھر وہی چور آیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آج تو تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھ کو لے کے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ جب آپ رات میں بستر پہ سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے لا یقربک شیطان، تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ وَلَن یَزَالَ عَلَيْکَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے اتنی پوائنٹ کی بات بتائی، چلو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے پوری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اناج وغیرہ ممکن ہے شیطان کھاتا بھی ہو، اس لیے کہ اناج اگر شیطان چوری کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ تو یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے اور اناج وغیرہ بھی وہ چورا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان، ہے بہت بڑا جھوٹا، مگر جو بات تم کو بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے۔ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے تو اے ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز پڑھنے سے میرے وائرس کا اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، شیطان کو خوب پتہ ہے۔ جیسے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم اگر پڑھ لیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اترے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائیوں، اگر اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترے گا۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی، صرف سننا نہیں عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں بہت ایزی چیزیں، آسان چیزیں بتاؤں گا، کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے، بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا، مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا۔ تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلا کام فرشتوں کی دعا چاہیے۔ پہلا کام رات میں باوضو ہو کر کے سویا کرو۔ سمپل ہے، رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ، اے مسلمانوں اپنے شریر کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا۔ ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا، جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، الا بات ملک فی شعارہ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے۔ اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی عادت بناؤ۔ میری ماں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ، اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو۔ چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب۔ کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب۔ آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں، کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں بھائی۔ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا۔ برا ابن عازب صحابی کا نام۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اے برا ابن عازب ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے۔ جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سنایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رغبتا ورہبتا الیک، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا
رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا، جب حضرت برا ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا، خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجة الرفیعہ، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے۔ میرے بھائیوں، ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے
آپس میں کہتے ہلمو الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا ہے فرشتوں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا ہے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا ہے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا کام کرو۔ آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں، ابھی کل جو ہے سون برسا میں میری پروگرام ہے، وہاں بھی میرا خطاب ہے، پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے، وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے، 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے وہاں پر بھی پروگرام ہے، ہتھیہ دیارہ وہاں پر بھی ہے۔ تو قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہے آپ کے علاقے میں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا آدمی؟ بھائی کیا پتہ، جنات گزر رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جنات نے سنا اور ایمان لے آئے۔ کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی، اس لیے تقریروں میں جاؤ۔ اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے، آپ جائیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، 1000 5000 10,000 1 لاکھ جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں گے، وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا کیا تھا؟ اسید ابن حضیر۔
اسید بڑا پیارا نام ہے. اسید کا مطلب سمجھتے ہو؟ شیر کا بچہ. شیر کا بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو, پیارا نام ہے اسید. اسید ابن حذیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ, اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, اور ایک گھوڑا کھونٹے سے بندھا ہوا تھا. حضرت اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے. گھوڑا بیدکنے لگا, گھوڑا بھاگنے لگا. یہ چپ ہو جاتے, گھوڑا چپ ہو جاتا, گھوڑا رک جاتا. یہ قرآن پڑھنے لگتے, گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا. حضرت اسید کہتے میں ڈر گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے. میرا بچہ وہیں پر تھا. میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا, اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر آسمان میں دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی نظر آ رہی ہے, ایک بہت بڑی آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے جس میں روشنیاں چمک رہی ہیں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. جب صبح ہوئی میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر, اقرا یا ابن حذیر, اے ابن حذیر جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا, تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں ڈر گیا, میرا معصوم بچہ وہیں پر بیٹھا تھا. میں ڈر گیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے, گھوڑا بدک رہا ہے, کہیں گھوڑا میرے بچے کو روند نہ دے. اور میں نے آسمان میں دیکھا تو بدلی تھی, آسمان میں ایک سائبان تھا اور اس میں روشنیاں چمک رہی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید ابن حذیر وہ آسمان کی بدلیاں کیا تھیں, کیا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے. جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے سنتے رہتے, اور صبح ہو جاتی تو فرشتوں کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے. اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت کی آواز سنتے رہتے. پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں, اور فرشتے ہماری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج تو حالت کیا ہے, آج حالت کیا ہے ہماری؟ اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں موبائل کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہو؟ موبائل سوئچ آف ہو جائے, بیٹری ختم ہو جائے تو نوجوان ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندے کا پر قطر دیا جائے. جب تک موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے, موبائل آن نہ ہو جائے, اور یہ پتہ نہ چل جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا, میرے فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں کے مس کال آئے, کتنے لوگوں کے میسج آئے, تب تک نوجوان کو چین نہیں ملتا. میرے نوجوان بھائیوں کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا تھا, آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے, شاید, میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا, شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے. تاپوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں. قرآن شکایت کر رہا ہے, او لوگوں تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو, ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو, لیکن میری تلاوت نہیں کرتے, میرے اوپر غور نہیں کرتے, مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں, اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں, آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا, تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے. میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے. کتنے بڑے ظالم ہیں. دوسروں کو ظالم بعد میں کہو, پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں. قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے. قرآن پڑھا کرو میرے بھائی, قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی. ابھی پرسوں جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم نکالو, 15 منٹ 20 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لو. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے, ایک روشنی عطا کرتا ہے. بھائی 15 منٹ قرآن پڑھو, ایک ہفتے کے لیے آپ کو برکت ملے گی, اللہ کی طرف سے نور ملے گا. اور کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے اللہ کے فرشتے اتر کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے. تو یہ ہو گئی تیسری چیز. چوتھی چیز
جس کو کرنے سے فرشتے اترتے ہیں. کسی مدرسے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو حافظ جی اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور 20 25 50 بچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم. جب اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھاتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں قرآن پڑھنے والے بن جاؤ قرآن پڑھانے والے بن جاؤ. آج سائنس پڑھانے والے ٹیچر اور سائنس پڑھانے والے ٹیوشن پڑھانے والے کی سیلری 2000 ہے اور انگلش پڑھانے والے کو 5000 دیا جا رہا ہے اور قرآن پڑھنے والے مولوی کو 500 روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. وہ لوگوں ہم نے قرآن کی ویلیو کو بہت گھٹا دیا ہم نے قرآن کی قیمت کو بہت ہلکا کر دیا. ارے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام تو یہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو کبھی حقیر مت جانو. مدرسے کے یہ بچے بڑی قربانی کے بعد حافظ اور عالم بنتے ہیں بھائی. عزت دار اور خوددار صرف آپ نہیں ہیں وہ بچے بھی ہیں. باپ کا لاڈلا ہے وہ مدرسے میں آیا ہے. بہت سارے مدرسے وہاں مطبخ کا انتظام نہیں ہے گاؤں میں جاگیر بندی ہوئی ہے. بچہ ٹفن لیتا ہے گھر گھر فقیروں کی طرح گھر گھر ٹفن میں لے جا کے کھانا لیتا ہے. کیا بچے کا دل اندر سے نہیں کہتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مگر باپ نے بھیجا ہے کہ تجھے آنا ہے تو قرآن کا حافظ بن کے آنا ہے عالم بن کے آنا ہے. اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کر کے وہ بچہ میرے بھائیوں گھروں سے جا کے جاگیر لاتا ہے. اور کتنے مدرسوں میں جہاں مطبخ کا انتظام ہے وہاں بھی کھانا کیسا بنتا ہے. کبھی جاؤ آپ لوگ تو شیرسا بادی لوگ ماشاءاللہ بڑا تیل مسالہ کھانے والے لوگ ہیں. جب ہم یہاں پہ کھانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جھول لیں گے جھول لے لیجئے. جھول پر جھول ڈالتے رہتے ہیں. وہ مدرسوں میں آپ کو جھول نہیں ملے گا میرے بھائی. پانی کی جیسی دال ملے گی بغیر چھلا ہوا آلو ملے گا. اور ہمارے دور میں اب حالات ہم نہیں بتا سکتے موجودہ وقت میں ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں امتحان کے موقع پر میں تو ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا آتا جاتا تھا لیکن امتحان کے موقع پر جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ناشتے میں جو چنا ملتا تھا تو وہ چنا امتحان کے موقع پر وہ ہے مسالے دار ملتا تھا اور باقی سال میں وہ بالکل سادہ اور سمپل ملتا تھا. تو ہمارے بنگال کے اور جھارکھنڈ کے بچے کیا کرتے تھے وہ الگ سے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس کر کے چاول ڈال کے اس کو جو ہے پکاتے تھے بناتے تھے. تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائی تب جا کے عالم بنتے ہیں. اس لیے قرآن کے ان حافظوں کی قدر کرو ان عالموں کی قدر کرو. ان کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی. آپ کی نظر میں یہ حقیر ہوں گے. کتنے مدرسے ہیں بیچارے نظامیہ مدرسے والے مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب 5000 تنخواہ ہے. مہنگائی کے اس دور میں ایک لیبر ایک مزدوری کرنے والے کی بھی ڈیلی کی اس کی مزدوری کم سے کم 400-500 روپیہ ہے میرے بھائی. 5000 روپیہ مہینے پر یہ مولوی کام کر رہا ہے. اور کتنے مدرسوں میں یہ مدرس اپنی تنخواہ جب تک خود چندہ کر کے نہ لائے تب تک بیچارے کو تنخواہ نہیں مل سکتی. مدرسے کا مینجمنٹ کہ جاؤ اپنی تنخواہ خود لے کر کے آؤ. وہ بیچارہ دوڑ دھوپ کر کے چندہ کر کے لاتا ہے تب یہ مدرسے چلتے ہیں. بڑی قربانیوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائی. قرآن پڑھایا جا رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں. ان مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور آگے بڑھیے. نمبر 6 چھٹی چیز اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے
اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اس کو دھمکی دی جائے، چاہے اس کو لالچ دیا جائے، وہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئیں، فرار ہو گئیں، اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے۔ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں پہ، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں، اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرسابادی جماعت، شیرسابادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس طریقے کے اہل حدیث ہیں ہم؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے، لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا۔ میرے بھائی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ 1 فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتی؟ اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے کیا اس میں 1 روم عورتوں کے لیے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، 40 منٹ کا، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی، 52 تقریر سنیں گی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہیں، کالج کی پڑھی ہیں، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی بہروپیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی، وہ کہہ دے گی نہیں، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے میرے بھائی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں۔
ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر ڈٹنے والی بنے گی۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا ہے۔ سمیہ کون ہے؟ عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہے۔ ان کو ابو جہل نے باندھا ہوا ہے تپتی ریت پر، اور کھلے آسمان کے نیچے سورج دہک رہا ہے، اور حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے۔ اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو اے سمیہ تیرے شوہر کے سامنے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی میرے بھائی؟ ایک ماں کو اگر اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی؟ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ابو جہل کی بات نہیں مانی۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا، سمیہ نے جان دے دی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ ایمان کے اوپر جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے اللہ کے بندو گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جنت میں تم کو وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم آرزو کرو گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، ساتواں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ بہت ہی سمپل چیز بتا رہا ہوں۔ رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے۔ تو شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا۔ میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی۔ نمبر 8، 8واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے اور ہمیں دعا دیں گے۔ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنا، یہ بھی ہمارے دیہات میں دیکھتا ہوں ماحول نہیں ہے۔ 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے،
पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया, 12:30 बजे जुमा का खुतबा था, और मैं जब मस्जिद में जाने लगा एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला नहाने जा रहा हूँ। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अभी वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, जब जुमा का दिन आता है अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज़्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तवऊ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं, वह समीउ ज़िक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी और फरिश्तों का सवाब हमें और आपको मिलेगा। अब कितनी चीज हो गई? 8 हो गई। नंबर 9वीं चीज, अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करना। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ li अखीहि बिज़हरिल गैब, जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई के हक में दुआ की, आय अल्लाह तू मेरे भाई को सेहत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन व लका बिमिस्ल, और फरिश्ता कहता है तेरी भी सेहत अल्लाह अच्छी कर दे। आप दुआ करते, आय अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन, अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुआ पर फरिश्ता आमीन कह दे और फरिश्ता भी उस दुआ में शामिल हो जाए, सोचो उस दुआ की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ किया करो, सामने से नहीं। यहाँ तो सामने से हो रही है, सामने से लोग दुआ करवाते हैं, पीठ पीछे, वो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, पीठ पीछे अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दुआ का की बरकत ये होगी कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। तो कितनी चीजें हो गई? 9 चीजें। नंबर 10, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, उसको राज़ी करने के लिए अगर कोई अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए जाता है। आज के दौर में कौन जाता है भाई? आज के दौर में तो कोई 2 मिनट किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू, एक मुसलमान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने रोका, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा अपने फला भाई से मिलने फला गांव में जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा कि हल्लक मिन नेमतिन तरुब्बुहा, क्या उसका कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या उसका तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या कोई काम है? क्या कोई मतलब है? कहा नहीं नहीं।
کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی میں آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے سچی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سچی محبت کرے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10ویں چیز ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے اتریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہے جو کام آج کے جلسے میں آپ نے بہت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرو، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودًا، وہ ٹائم ایسا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے فرشتے اتر کر کے تم کو دعائیں دیتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تہجد کون پڑھتا ہے بھائی؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز کے لالے پڑے ہیں، کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان اسی میں پڑا ہوا ہے، نوجوان کرکٹ میچ میں لگا ہے، نماز پر نمازیں نکل رہی ہیں اور یہ بیچارہ بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے جب دنیا والے بستر پہ سوئے پڑے ہوں، اس وقت اٹھ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے وہ بندے جب رات میں لوگ اپنے
अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते रहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह से मांगते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। मेरे वो तहज्जुद पढ़ने वाले, मेरे वो क़ियामुल लैल करने वाले बंदे जो दुनिया से छुप करके मेरी इबादत कर रहे हैं, मैंने जन्नत में उनके लिए क्या क्या छुपा के रखा है किसी को नहीं पता। जन्नत कैसी है कोई नहीं जानता। अल्लाह ने अपने तहज्जुद पढ़ने वाले बंदों के लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतों को छुपा करके रखा है। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तहज्जुद के टाइम भी फरिश्ते उतरते हैं। और आगे बढ़िए, एक और काम करने से भी फरिश्ते उतरते हैं, तौबा करना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर रोना, तौबा करना। बड़ा मशहूर वाक़या है, बनी इस्राइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। वो अपने दौर के एक बहुत बड़े नेक आदमी के पास गया, एक बहुत बड़े राहिब के पास गया जो बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। आलिम नहीं था, आबिद था, आलिम नहीं था। वो 99 लोगों का कातिल उसके पास गया और कहा कि भाई मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं नहीं, इतने बड़े जालिम 99 लोगों का खून तुमने बहाया, नहीं नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये फतवा सही था कि गलत था? बोलो भाई, गलत छीलो कि सही छीलो? गलत छीलो। इसलिए क्योंकि वो आलिम नहीं था, फतवा दे रहा था लेकिन आलिम नहीं था। आज भी बड़े बड़े मुफ्ती आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आस्क मी ब्रदर, आस्क मी ब्रदर, पूछो मुझसे, पूछो। अबे तेरे पास है क्या कि तुझसे पूछे हम? पैट कोट पहन लिया, स्टेज पर आ गए, टोपी लगा ली तो तुम मुफ्ती बन गए? मुफ्ती एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है मेरे भाई। बड़े बड़े उलमा हमारे झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह बरीक रहमत करे, अल्लाह मगफरत करे, इंतकाल हो गया। अल्लामा अब्दुल अजीज़ हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, वो वाकई में मुफ्ती थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने पढ़ने पढ़ाने में गुजारी। यहाँ तो 4 किताबें आदमी पढ़ता है और माइक हाथ में ले लेता है और कहता है पूछो भाई मैं जवाब दूंगा। मुफ्ती बनना बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई, फतवा देना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आलिम का काम जाहिल को मत दो मेरे भाई, जो काम आलिम का है वो आलिम से करवाओ। उस 99 लोगों के कातिल ने गलत आदमी से फतवा पूछा। वो आलिम नहीं था, राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। कहा तेरी तौबा नहीं कबूल होगी। उसने कहा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो चलो 99 लोगों का कत्ल किया, एक और कत्ल कर देता हूँ। उसने सेंचुरी पूरी कर दी, 100 लोगों को कत्ल कर दिया, उसको भी मार डाला। फिर उसका दिमाग खराब हो गया, उसको भी मार डाला। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसके दिल नरम पड़ गया। देखो 100 लोगों के कातिल के दिल में भी तौबा का ख्याल आ रहा है। इसलिए हमारा कोई भाई अगर गलत काम कर रहा है तो ये ना सोचे कि मैं तौबा करूंगा तो मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं तो सुधर नहीं सकता। अरे अल्लाह से सच्ची तौबा करो। जितना भी बड़ा गुनहगार है, जितना भी बड़ा शराबी है, बदकार है, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। 100 लोगों का कत्ल करने के बाद उस डाकू के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने फिर पता किया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। उस दौर के सबसे बड़े आलिम के पास गया, उससे जाकर के कहा कत्ल तो मियत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। फहल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब आलिम था, आलिम सही फतवा दे रहा है। उसने कहा मैं यहूलु बैनका व बैन रब्बिका, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता है तो कौन है जो तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तो बेशक तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को ज़रूर कबूल करेगा। उसने कहा तुम तौबा कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। उसने कहा मुझे तौबा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा ये गाँव छोड़ना पड़ेगा, ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी, ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये चोरों की बस्ती है, ये डाकुओं की बस्ती है। पता ये चला जहाँ बुराई बहुत ज़्यादा होने लगती है वहाँ पे इंसान का तौबा करना भी खतरे से खाली नहीं होता है। जहाँ बेनमाजी ज़्यादा होंगे
وہاں انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں۔ جہاں نمازی زیادہ ہوں گے وہاں اگر 2-4 لوگ بے نمازی رہیں گے ان کو شرم لگے گی، یار پورا گاؤں نماز پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جہاں شرابی زیادہ رہیں گے وہاں شراب پینے والے کو کوئی خاص برا نہیں لگے گا، لیکن جہاں سب لوگ شراب سے دور ہے وہاں کوئی شراب پیے گا، نشے کی حالت میں ہوگا تو لوگوں کو برا لگے گا۔ تو اس عالم نے کہا تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ گاؤں چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ اس سے پتا چلا انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار میں بٹی میں کام کرنے والا لوہار ہوتا ہے۔ عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، پرفیوم خریدیں گے، یا آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی، اور بھٹی میں آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو چنگاری اٹھے گی، آپ کا کپڑا جلے گا یا کم سے کم بدبو آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کے انتقال کا ٹائم آ گیا۔ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح کو قبض کرنے کا ادھیکار ہم کو ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہونے لگا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا میں عذاب کا فرشتہ ہوں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، اور یہ انسان جو مرا ہے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تم راستے کو ناپ لو، راستے کا میزرمنٹ کر لو۔ اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتوں نے راستے کو ناپا تو وہ انسان صرف ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا ناپ ہے، اس کو آپ کے کیا بولتے ہیں؟ بتا، ہمارے میں بتا ہی بولتے ہیں۔ ایک بتا وہ قریب تھا، کہاں؟ نیک لوگوں کی بستی کے۔ ایک بتا، صرف ایک بتا قریب تھا، یعنی اگر ایک بتا پہلے وہ مرا ہوتا تو وہ عذاب کا فرشتہ لے کے جاتا، وہ ایک بتا قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر انسان سچی توبہ کرے گا تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو زندگی میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں بنارس میں میرے اپنے جاننے والوں میں 10 لوگ کینسر کے مریض پائے گئے۔ 10 لوگ کینسر کے مریض پائے گئے، اور کینسر کا مرض اتنا خطرناک ہے کہ جس مریض کو پتا چل جائے کہ مجھے کینسر ہے وہ بیچارہ تو آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے۔ علاج اور ٹریٹمنٹ تو بڑی بات کی بات ہے۔ 10 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور 10 میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کس کو کیا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے جتنے لمحے ہمیں ملے ہیں اللہ سے سچی توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ آخری چیز بیان کر رہا ہوں، 15ویں چیز جس پر فرشتے اللہ کے اترتے ہیں۔ اگر کوئی انسان علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے راستے پہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں طالب علم کے لیے۔ فرشتوں کو پسند آتا ہے کہ بیچارہ یہ علم دین سیکھنے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی کہ اے اللہ یہ تیرے دین کا عالم ہے، یہ قرآن و سنت کا جانکار ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔
اور علماء نبیوں کے وارث ہیں. نبی اپنے بعد مال چھوڑ کے نہیں جاتے, پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے. نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے, اور یہ علم کی وراثت علماء کو ملی ہے. اس لیے میرے بھائی علماء کی قدر کرو, طلباء کی قدر کرو, اور جو صحیح معنوں میں عالم ہے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں.